من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے کے اندر کچھ لوگ وہ آن کھڑے ہوئے کہ جنہوں نے انکار آخرت کو اپنا مشغلہ بنا لیا. جب قرآن مقدس نے یہ کہا کہ تم اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہو، ایک متعین مدت تک کے لیے دنیا میں تمہارا آنا ہوا ہے، اپنی مدت پوری کرنے کے بعد میں تمہیں دار بقا کی طرف جانا ہے، دار آخرت کی طرف جانا ہے اور اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. یہ دنیا دار العمل ہے، اس میں تم اچھا یا برا جو عمل کرو گے اس کی جزا اور سزا ایک دن کے اندر ملے گی، جس کا نام یوم الدین ہے، یوم الجزا ہے. وہاں تمہیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے کہ آیا تمہارا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے. تو ان لوگوں نے یوں کہہ دیا کہ بس ہماری دنیا ہی کافی ہے، جب ہماری زندگی ختم ہو جائے گی ہم مٹی کے اندر مل جائیں گے، اور مٹی میں ملنے کے بعد میں ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، پھر بعد کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. ان لوگوں نے انکار آخرت کیا، لقاء رب کے منکر ہوئے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر تردید فرمائی. ان لوگوں کے ایسے دعوے کی اور یہ سوچ کی، اور یہ کہا کہ لوگ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے سے ملاقات نہیں ہونی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بدترین شخص نضر ابن حارث تھا. اس نے ببانگ دہل یہ کہا تھا کہ اگر العیاذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچی ہے تو ہمارے اوپر ابھی عذاب آ جائے. گویا نبی کی بات کو اس نے جھوٹا مانا
اور یوں کہا کہ اے رب اگر یہ دین محمد سچا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اس کے دامن آغوش کے اندر اپنی جگہ نہیں لی، اگر تم نے اسلام کو قبول نہیں کیا تو آسمان سے تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، ابھی ہمارے اوپر عذاب نازل کر دے، اور جتنا جلدی ہو جتنا سختی والا ہو وہ عذاب ہمارے اوپر بھیج دے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، قرآن کریم کی اہانت کی۔ اللہ نے جو ان سے کہا کہ تم اپنے عمل کو درست کر لو، آپ کو یہ کہا گیا کہ لوگوں کو دعوت اسلام پہنچا دو، ان کے مقابلے کے اندر ان کی ضد عناد اور ہٹ درمی بڑھی تو انہوں نے عذاب کو مانگنے کے اندر جلد بازی سے کام لینا شروع کر دیا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ جلدی کر دے، جو لوگ برائی کے لیے بے تاب ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے جیسا کہ یہ خیر کے معاملے کے اندر جلد بازی کرتے ہیں، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان لوگوں کی عمریں ختم ہو جائیں گی، لیکن ہم ایسے لوگوں کو چھوڑے رکھتے ہیں جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، یہ طغیانی کے اندر، سرکشی کے اندر سرگردہ حیران و پریشان رہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے یہ بتلا دیا ہے کہ اگر کسی انسان کے اوپر عذاب کا معاملہ ہو، سختی کا معاملہ ہو، پکڑ کا معاملہ ہو، گرفت کا معاملہ ہو، تو اللہ کا قانون اور اللہ کا دستور یہ ہے کہ اسے ایک دم سے گرفت میں نہیں لیتے ہیں، ایک دم سے پکڑتے نہیں ہیں، بلکہ اس کو مہلت دیتے ہیں، اس کو ڈھیل دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے کے اندر خیر کا معاملہ ہے کہ اگر کوئی خیر کو اللہ سے طلب کرتا ہے تو اللہ جلدی سے اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، جب بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو لکھنے کے لیے روک دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے اس کو یہ حکم ہے کہ اس بندے نے جو گناہ کیا ہے، بندے نے جو غلطی کی ہے، بندے نے جو معصیت کی ہے، بندے نے جو نافرمانیاں کی ہیں، ابھی اس کو اپنے نامے میں نہ لکھو، اپنے رجسٹر کے اندر نہ لکھو، بلکہ انتظار کرو، ممکن ہے کہ اس کو احساس ہو جائے، ممکن ہے کہ اسے اپنی غلطی کے تدارک کا موقع مل جائے، ممکن ہے جو خطا کی ہے اس پر یہ احساس سے ندامت کرنے لگے، تو ابھی اس کو مت لکھو، نہ لکھو، منع کرتے رہتے ہیں۔ جب یہ حال ہو جاتا ہے کہ اب اس کا دھیان ہی اس طرف نہیں جاتا، تب کہیں جا کر کے لکھتے ہیں۔ اس کے مقابلے کے اندر اگر کوئی خیر بھلائی اور اچھائی کا کام ہوتا ہے، ادھر بندہ کرتا ہے، ادھر فوراً لکھ لیتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کبھی ایسا معاملہ نہ کرنا چاہیے جو قابل گرفت اور قابل پکڑ ہو۔ آیت میں یہ بھی کہا کہ جب کوئی تم زبان سے کلمہ نکالو تو بد دعا کا اور غلط کام کا کلمہ نہ نکالو، جیسا کہ نضر ابن حارث نے کہا تھا کہ عذاب بھیجنا ہے تو ابھی بھیج دے۔ یہ ایک دم سے جو زبان سے نکالتا ہے یہ منع کیا جا رہا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ زبان سے بد دعا کا کلمہ نکالا، بہت ممکن ہے کہ وہ قبولیت کا وقت ہو اور اسی وقت کے اندر وہ قبول ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دوست اپنے
دوست کے لیے بد دعا کرتا ہے، اگر کوئی عزیز اپنے قریبی رشتہ دار کے لیے بد دعا کرتا ہے تو اس کی بد دعا اللہ تعالیٰ قبول نہ کریں، یہ میں نے دعا کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سے میں نے یہ دعا کی تھی، درخواست کی تھی کہ دوست کی بد دعا دوست کے لیے، قریبی رشتہ دار کی بد دعا قریبی رشتہ دار کے حق میں قبول نہ کی جائے، ورنہ تو اللہ رب العزت جیسے خیر کو ایک دم قبول کرتے ہیں، اگر اس بد دعا کو ایک دم سے قبول کر لیں تو قرآن کریم کہہ رہا ہے لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، ان کی عمریں ختم ہو جائیں گی۔ آپ اپنا جائزہ لیجئے، خلاف طبع کوئی بات ہم سے سرزد ہو گئی ہے یا ہم سے کوئی غلط کام ہو گیا ہے تو ایک دم سے بد دعا دینی شروع کر دیتے ہیں۔ والدین اولاد کو بد دعا دینے لگتے ہیں، بھائی کو بد دعا کہہ دینے لگتا ہے، اولاد ہے اپنے ماں باپ کو بد دعا کرنے لگتی ہے۔ بچوں سے پریشان ہوئے والدین تو ایک دم سے زبان سے نکلتا ہے اسے اٹھا لیا، اس کا خاتمہ کر دے، اس سے تو نہ ہونا بہتر ہے۔ بچے سے کوئی غلطی ہوئی، ماں اور باپ کی زبان کے اوپر یہ نکل جاتا ہے، پڑوسی سے تکلیف پہنچی، اس کے حق میں بد دعا کے کلمات نکلتے رہتے ہیں۔ دوست احباب ہیں، کوئی غلط کام ہو گیا، مرضی کے موافق نہ ہوا، ایک دم سے اس کے حق کے اندر ہماری زبان سے واہیات نکل جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں جلدی نہ کرنی چاہیے، اگر جلدی کر لی تو تمہاری عمریں ختم ہو جائیں گی۔ کلمات زبان سے آپ نکالو تو سوچ سمجھ کر کے نکالو، پہلے اس کو تولو کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، پھر اس کو بولو، اس سے پہلے ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ ورنہ تو اگر اللہ تعالیٰ جیسے خیر کی دعائیں ایک دم قبول کرتے ہیں، اگر ایسی بد دعا بھی ایک دم قبول کر لے تو آپ دیکھو گے کبھی اس کا مال ضائع ہو گیا، کبھی اس کی اولاد ہلاک ہو گئی، کبھی اس کا باپ چلا گیا، اس کی بہن چلی گئی، روزانہ جنازوں میں ہی شرکت کرتے رہیں گے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ کوئی اپنی اولاد کے لیے، کوئی اپنے مال کے لیے بد دعا نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قابل گرفت ہو۔ ہاں ایسا ہوتا ہے، گرچہ ایک دم سے اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرماتے ہیں، لیکن ایک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے 24 گھنٹے کے اندر، نہ جانے کون سا وقت ہے، آپ کی زبان سے وہ کلمہ نکلا اور قبولیت کا وقت تھا، قبول ہو گیا، وہ معاملہ ختم ہو گیا، آپ کو تکلیف۔ آپ ماؤں کو دیکھیے، بچہ ہے کوئی غلطی کر دی، ایک دم سے اس کو بد دعا، کسی وجہ سے وہ بیمار پڑ گیا تو اب اس کی ممتا پریشان ہے، اب خود ہی اپنے آپ کو کوس رہی ہے، برا کہہ رہی ہے، پہلے ہی زبان سے اے کیا کیوں نکالا تھا۔ اسی لیے ان چیزوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ جلد بازی نہ کرنی چاہیے، کسی کے حق میں بد دعا نہیں کرنی چاہیے، چاہے اپنا بیٹا ہو، اپنا رشتہ دار ہو، اپنا عزیز و اقارب ہو، اپنا قریبی ہو، کسی کے لیے بد دعا کا کلمہ نہ نکالنا چاہیے۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ آیت کریمہ گرچہ منکرین آخرت کے لیے ہے لیکن مسلمانوں کے لیے بھی اس کے اندر نصیحت ہے کہ آج کا مسلمان کا حال بھی یہی ہو رہا ہے کہ وہ تمام کے تمام وہ کلمات کہ جن سے اسلام کے اندر روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، ان تمام کلمات کو اپنی زبان کے اوپر جاری رکھتا ہے تو گویا یہ سرگرداں ہیں، حیران ہیں، اپنی سرکشی کے اندر کھویا ہوا ہے۔ اپنے مقام کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، دوسری آیت کریمہ کے اندر ایک دوسرے انداز سے سمجھایا جا رہا ہے انہی لوگوں کو جو اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں۔
کہ دنیا کے اندر آنے کے بعد میں اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھول گئے اور اپنی مرضی سے اپنے مذہب کو، اپنے دین کو قائم کر لیا، اپنی مرضی سے رب متعین کر لیے، جس کا جو جی چاہا اس کو رب بنا لیا، معبود بنا لیا۔ لیکن ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے بنائے ہوئے عقیدے کے مطابق اپنے معبودوں سے پکارتا ہے، مدد مانگتا ہے۔ کسی وجہ سے اگر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کو نہ پکارتا ہو۔ یہ دیگر بات ہے کہ اپنے طریقے کے مطابق پکارتا ہے، اپنے عقیدے کے مطابق یاد کرتا ہے، اپنے مذہب کے مطابق یاد کرتا ہے، آخر کے اندر وہ اللہ ہی کو پکارتا ہے اور اس کا حال یہ ہوتا ہے، لیٹا ہے تو اللہ پکار رہا ہے، چل رہا ہے تو اللہ کو پکار رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے تو اللہ کو پکار رہا ہے۔ جب کسی پریشانی اور مصیبت کے اندر آ کر کے گر جاتا ہے تو اب اس کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، رفتار گفتار تمام کے اندر اللہ یاد آتا رہتا ہے کہ میری پریشانی کو دور کر دے، میری پریشانی کو دور کر دے۔ اور جب اللہ رب العزت اس سے اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، اس پریشانی سے اس کو نجات دے دیتے ہیں تو مرہ کألم یدعنا الی ضر مسا، تو پھر وہ ایسے چلا جاتا ہے کہ گویا اس نے اللہ کو پکارا ہی نہیں، پھر وہی اپنے عقیدے کے مطابق اسی کی طرف دھیان لگاتا ہے کہ اسی نے میری پریشانی کو دور کر دیا ہے۔ یہ انسان کیسا غافل ہے کہ اخیر وقت کے اندر اللہ کو پکار رہا ہے اور اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں تو پھر انسان اس سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں کہ اپنے عمل کو اپنی نظر کے اندر اچھا سمجھتے ہوئے اسی کے اندر کھوئے رہتے ہیں۔ یہ گرچہ منکرین کے لیے ہیں لیکن ہمارا حال بھی ان سے کچھ علیحدہ نہیں ہے۔ آج اللہ نے ہمیں خوشحال بنا رکھا ہے، ہم صحیح کھا پی رہے ہیں، رہ رہے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اچھا ہے تو ہمیں اللہ یاد نہیں آتا ہے۔ آپ دیکھیے آپ کی مسجد کے اندر کتنے محلے کے لوگ ہیں، ابھی ذرا سی پریشانی آ جائے تو سب سے پہلے مسجد بھری ہوئی نظر آئے گی، اور اگر کسی وجہ سے جگہ نہیں ملتی ہے تو پھر کیا کہتے ہیں، ہمارا حق ہے، دوسرے آ کر کے پہلے جگہ گھیر لیتے ہیں۔ اس وقت کے اندر اپنی جگہ یاد آتی ہے اور جس وقت کے اندر فارغ ہوتا ہے تو کہاں اللہ اور کہاں اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لاک ڈاؤن کے زمانے کے اندر کہ جب مسجدوں کے اندر آنے سے روک دیا گیا، دروازے بند کر دیے گئے تو وہی جو پورے مہینے کے مہینے مسجد کے اندر نہیں آتے ہیں، نماز کے وقت کے اندر کھٹ کھٹا کر کے نہ جانے کتنے مغلظات امام کو بخشتے تھے۔ اس امام نے گیٹ بند کر دیا، بیچارے قاری صاحب بیٹھے، ان کی جو ہے شوگر کو ہائی کرا دیا تھا کہ دروازہ بند کر رکھا، آنے نہیں دیتے آنے نہیں دیتے، مجبوراً ان کو دروازہ کھولنا پڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں، پریشانی کے وقت کے اندر آ رہے ہیں۔ اور آج وہی مسجد ہے، وہی قاری صاحب ہے، وہی محلہ ہے، لیکن محلے کے افراد کہاں ہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو گویا آیت کریمہ سے ہمارے اوپر بھی یہی ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم خوشحال ہیں تو اللہ کو بھلائے بیٹھے ہیں، ابھی پریشانی آ جائے، بیماری کے اندر مبتلا ہو جائیں، کاروبار سے پریشان ہو جائے، کوئی دشمن ہمیں ستانے لگے تو ہم سب سے پہلے مسجد کے اندر بیٹھے رہیں گے اور اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، پریشانی کے اندر اگر اللہ کو یاد کیا تو راحت کے اندر بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے، لیکن انسان کا خاصہ یہی ہے کہ خیر کے اندر اللہ کو بھول جاتا ہے اور پریشانی کے اندر اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے قرآن
قرآن کریم کے اندر کہا خلق الانسان ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، کہ انسان بھی ہلو پیدا کیا گیا ہے، اور ہلو وہ انسان کہلاتا ہے کہ جب اس کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو اللہ 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 کرتا رہتا ہے، 2 روپے کی جگہ 4، 4 کی جگہ 8، 8 کی جگہ پر ہزاروں خرچ کر دیتا ہے، اور جب اس کے خیر پہنچتی ہے، اچھائی پہنچتی ہے، اسے راحت مل جاتی ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر اکڑتا ہے اور منع کر دیتا ہے کہ یہ تو میری محنت کی کمائی ہے، آپ آ گئے اللہ کے نام کے اندر خرچ کرانے کے لیے، یہ تو میرے دست بازو کی قدرت کا نتیجہ ہے، آپ لینے کے لیے آ گئے رفاہی کاموں کے لیے، تو اس وقت کے اندر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ یہی آج انسانوں میں مسلمانوں کا حال بھی ہے کہ جب پریشانی سے نکل گئے تو نہ اللہ یاد ہے نہ اللہ کا ذکر یاد ہے، اور جب پریشانی آتی ہے تو اس وقت کے اندر اللہ اللہ کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے اندر اور جو اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے ہیں ان کے اندر کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ لوگ بے باک ہو کر کے اس کے اندر خوش ہو رہے ہیں، ان کو اپنا عمل پسند آ رہا ہے۔ ہم نماز نہ پڑھ رہے ہیں تو ہمارا یہ عمل ہمیں پسند آ رہا ہے، ہم اسلامی طور طریقے کو نہیں اپنا رہے ہیں، ہمیں یہ عمل پسند آ رہا ہے، اغیار کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں، ان کے طرز کو اپنا رہے ہیں، ان کی تہذیب کو اپنا رہے ہیں، یہ ہمیں پسند آ رہا ہے، تو گویا یہ ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے، ہمیں بھی اللہ کے سامنے جانا ہے۔ اور تیسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تنبیہ بھی فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارا تو ایمان قرآن کریم کے اوپر ہے، اللہ کے اوپر ہے، اگر یہ بھی نہ ہو تو دیکھو تم سے پہلے کتنی قومیں آئی ہیں، ہم نے کتنے واقعات ذکر کیے ہیں، قوم نوح کو دیکھ لیجئے، قوم عاد، قوم سمود کو دیکھ لیجئے، اپنے سے پہلے امم سابقہ کو دیکھ لیجئے کہ ان لوگوں نے جب جب ظلم کیا ہے، جب جب تعدی کی ہے، حد سے تجاوز کیا ہے، اور ان کو سمجھانے کے لیے ہم نے قاصدوں کو بھیجا، ہم نے رسولوں کو بھیجا، ہم نے انبیاءوں کو بھیجا، اور خالی رسولیوں کو نہیں بھیجا ہے بلکہ ان کے ساتھ میں ہم نے کتابوں کو بھیجا، ہم نے ان کے ساتھ میں نشانیوں کو بھیجا، ہم نے ان کے ساتھ میں معجزات کو بھیجا، ان کو دیکھ کر کے وہ لوگ تب بھی ایمان نہیں لائے، تو ان کا انجام دیکھ لو، کسی کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دی گئی، کسی کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا، کس کو چیخ و پکار کے ذریعے سے ہلاک کر دیا گیا، کسی کو ساق بجلی اور سعد کے ذریعے سے ختم کر دیا گیا۔ اگر تم بھی نہ سدھرے، اگر تم بھی نہ سنبھلے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے۔ لیکن امت محمدیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ امم سابقہ کے اندر اللہ کی ایک سنت یہ تھی کہ جس قوم نے نافرمانی کی تو ان کو ایک دم سے عذاب عام کے اندر مبتلا کر کے ہلاک کر دیا، دفعتم واحدتاً ان کی بستیوں کو پلٹ دیا گیا، ان کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور آپ کے طفیل کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ نے اس امت کو ایک دم سے ہلاک کرنے کا وعدہ نہیں کیا، اللہ رب العزت اس امت کے اوپر عذاب عام کو ایک دم سے نازل نہیں فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری امت کو ایک دم سے ہلاک نہ کرنا، لیکن خاص خاص افراد اور خاص خاص جماعت کے اوپر اللہ کا عذاب اور پکڑ اب بھی آ سکتی ہے۔ اگر ایک دم سے عذاب نہیں آ رہا ہے تو سمجھو اللہ ہمیں مہلت دے رہا ہے، ہمیں ڈھیل دے رہا ہے، ہمیں سمجھنے کے لیے وقت دے رہا ہے، ورنہ تو اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت یہ ہے کہ جب امم سابقہ کو ہلاک کر سکتا ہے تو ہمیں اور آپ کو کیوں نہیں ہلاک کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اور اگلی آیت کریمہ کے اندر یہ کہا پہلی امتیں آئیں چلی گئیں،
پوری دنیا کے اندر حکومت کیا، طاقت ان کے پاس میں، دولت ان کے پاس میں، شہرت ان کے پاس میں، ساری چیزیں حتیٰ کہ حکومت بھی ان کے ساتھ میں، لیکن وہ بھی ایک وقت گزار کر رخصت ہو گئے۔ ان کے بعد میں ہم نے تمہیں ان کا نائب بنا کر کے بھیجا۔ تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم سے پہلے لوگ آئے، ان پر عذاب آ گیا، اب ان کا وارث ہمیں بنا دیا، ان کا نائب ہمیں بنا دیا، ان کی زمینیں ہمیں دلا دی گئی، ان کی حکومتیں ہمیں دلا دی گئی ہیں۔ یہ کس لیے دی ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، ہم نے جو ان کا نائب تمہیں بنایا، ان کا جانشی تمہیں بنایا، ان کی زمینیں تمہیں دے دی گئی، ان کے ملک تمہیں دے دیے گئے، ان کی جائیدادیں تمہیں دے دی گئی ہیں، اس لیے دی گئی ہیں کہ اب ہم تمہارا امتحان لیں کہ ان لوگوں نے تو نافرمانی کے اندر حد سے تجاوز کیا، تم تو ان کی روش پر نہیں چلو گے، اگر تم بھی ان کے روش پر چلیں تو تمہارے میں اور ان میں کیا فرق ہوگا؟ اس لیے آج ہم ہیں، کل ہم نہیں رہیں گے، ہمارے بعد میں دوسرے لوگ آئیں گے، ہم اپنے پہلے والوں کے واقعات اور حالات سے سبق لے، درس لے، عبرت حاصل کرے کہ ان لوگوں کے پاس سب چیز ہونے کے باوجود ان کو ہلاک کر دیا گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا معاملہ بھی یہ ہو۔ اس لیے ہمیں خیر کے کام کرنے چاہیے، اور ایک مومن کا یہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے۔ جس کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے گی تو پھر وہ غلط کام نہیں کر سکتا ہے، پھر وہ برا کام نہیں کر سکتا ہے، اور جس کے دل کے اندر یہ بات نہیں ہوگی، بس یہ ہے جیسے سب آتے ہیں ایسے ہی ہم کر رہے ہیں، تو پھر اس کی پکڑ دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور آخرت کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ اسی کو ان آیات کریمہ کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، اور اگر اللہ جلدی کرے برائی کو لوگوں کے لیے جیسا کہ وہ جلدی کرتے ہیں خیر کے لیے، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کی ختم ہو جائے عمریں، فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، پس ہم چھوڑے رکھتے ہیں ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات سے نا امید ہیں، ان کی طغیانی کے اندر سرگرداں، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا، اور جب انسان کو پہنچتی ہے کوئی تکلیف تو وہ ہمیں پکارتا ہے، لیٹا ہوا، بیٹھا اور کھڑا ہوا، فلما کشفنا عنہ ضرہ، پر جب ہم اس سے کھول دیتے ہیں اس تکلیف کو تو وہ چلا جاتا ہے، گویا کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں اس تکلیف کے پہنچنے پر۔ اسی طریقے سے مزین کر دیے گئے ہیں ان کے وہ اعمال جو کرتے ہیں بے باکی کے ساتھ میں، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور البتہ ہم نے جماعتوں کو ہلاک کر دیا تم سے پہلے جبکہ وہ ظالم ہوئے، وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور لے کر کے آئیں ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور وہ ایمان نہیں لائیں، كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں قوم مجرمین کو، ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ، پھر ہم نے تم کو خلیفہ بنایا زمین کے اندر ان کے بعد میں، لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔